لاہور ایئرپورٹ پر کسٹم اہلکاروں نے 3 پاکستانی خواتین پر بدترین تشدد کیا اور الٹا ان پر مقدمہ درج کرا کے جیل بھجوا دیا، اور اس کے بعد پھر عدالت نے ان خواتین کے ساتھ کیا کیا اور ان کی وجہ کیا تھی، وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری خبر، جو پی آئی اے کی ایک پرواز اسلام آباد سے فرانس کے شہر پیرس کے لیے روانہ ہوئی تھی، تو رستے میں ایک مسافر نے ایئر ہوسٹس کی ٹھکائی کر دی۔ اس خاتون ایئر ہوسٹس کو جب مارا تو اس کو بچانے کے لیے ایک مرد جو ایئر ہوسٹ ہوتا ہے وہ آگے آیا تو اس کو بھی مارا۔ پھر اس کے بعد اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا اور آخر وجہ کیا بنی کہ پیرس جانے والی فلائٹ میں ایئر ہوسٹس اور ایئر اسٹیورڈ جو ہوتے ہیں ان کو پھینٹی لگ گئی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں میں ان کی تفصیل، اور ذرا دیکھیے گا، اس کے بعد فیصلہ اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ جو لاہور والا واقعہ ہے اس میں کس کا قصور ہے، اور جو پیرس والا ایئر ہوسٹس والا واقعہ ہے اس میں کس کا قصور ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہے نا وہ پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑی غور اور سنجیدگی کے ساتھ ویڈیوز دیکھ کے اپنی ماہرانہ رائے ہمیں دیتے ہیں۔ پہلے جو نا بات کریں گے ہم جو لاہور ایئرپورٹ پر ناخوشگوار واقعہ آیا۔ راس الخیمہ متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے، جس طرح دبئی وغیرہ ہے، دبئی اور شارجہ، ابوظہبی، اسی طرح راس الخیمہ ایک شہر ہے۔ وہاں سے پرواز ایک نجی ایئر لائن کی لاہور ایئرپورٹ آ کر لینڈ کرتی ہے، اور جب تمام مسافر جو بھی ہیں وہ اپنی اپنی کلیئرنس کرواتے باہر آ رہے تھے، تو 3 ایسی خواتین تھیں جن کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، نور فاطمہ، سمن اور علیشہ۔ یہ تینوں خواتین جب اپنی ساری کلیئرنس کروا کے کسٹم کے کاؤنٹر پر آئیں تو کسٹم والوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی۔ ان کے سامان سے جو ہے نا کچھ چیزیں نکلی جو بعد میں پتہ چلا کہ 24 سی سی ٹی وی کیمرے تھے اور کچھ لیڈیز کپڑے تھے۔ تو مبینہ طور پر یہ موقف سامنے آیا ہے، یہ وجہ سامنے آئی ہے کہ جی کسٹم اہلکاروں نے کہا کہ جی اتنے زیادہ کیمرے آپ کیوں لے کے آئی ہیں، اور دوسرا یہ جو کپڑے ہیں یہ جناب انڈیا کے ہیں، انڈیا کے میڈ ہیں، بھارت کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ جو ہے نا وہ لے کے آئی ہیں۔ تو بہرحال یہ مبینہ طور پر جو عینی شاہدین ہیں ان کی جو وہاں پہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے ان کا یہ چیز سامنے آئی ہے، اس کو جنگ اخبار نے بھی جو ہے نا رپورٹ کیا ہے۔ تو وہاں جناب پھر اس کے بعد یہ جو خواتین پاکستانی مسافر تھی انہوں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ چیز انڈین ہے، اور کوئی آپ کو کیسے آپ نے خود ساختے کہہ دیا کہ یہ انڈین ہے اور فلاں ہے۔ یہ تکرار بحث مباحثہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ جو کسٹم اہلکاروں ہیں لڑکیاں تھیں انہوں نے مسافر لڑکیوں کو دبوچ لیا اور ان کو مارا، فرش پر گرا دیا۔ وہاں پر میل حضرات، مرد حضرات کسٹم کے بھی موجود تھے، لیکن آف کورس لڑکیوں پر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھانا تھا، ان کی جو خواتین کسٹم والی تھی وہی کافی تھی، انہوں نے چنگا اتنے لمیا پا لیا اور خوب تماشا بنا، خوب تماشا بنا۔ پاکستان کی عزت پوری دنیا میں نیلام کر دی گئی کہ جی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں ایئرپورٹس پر، ہورا مکھی چل رہا ہے، زنانہ دنگل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ الٹا پھر انہوں نے جو کسٹم والے ہیں انہوں نے مقدمہ درج کروا کے ان تینوں خواتین کو اریسٹ کروا دیا۔ پھر آج ان کی پیشی تھی عدالت میں، کیونکہ فوری طور پر ان کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو عدالت نے جب حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو فوری طور پر مقدمہ بھی خارج کر دیا اور ان تینوں خواتین کو رہا کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب کسٹم اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں، موقف ابھی تک ان کا کوئی سامنے نہیں آیا۔ جنگ اخبار نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جی ہم نے کوشش کی کسٹم کا موقف لینے کی، لیکن انہوں نے موقف ابھی تک ان کا سامنے نہیں آیا، رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ جناب پہلی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے، لیکن دوسری خبر جو پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کو پھینٹا لگا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کا آپ نے الگ کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں جی اسلام آباد سے پیرس کے لیے پرواز جا رہی تھی پی آئی اے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کی پروازیں تقریباً 4 سال 5 سال 4 سال بعد چلی ہیں یورپ کے لیے۔ اس سے پہلے ان پر پابندی تھی، یو کے ابھی بھی جو پی آئی اے کی پروازیں وہ نہیں جا سکتی۔ پیرس کے لیے کھل چکی ہیں ڈائریکٹ فلائٹس اسلام آباد سے پیرس کے لیے، تو یہ بھی پرواز جا رہی تھی۔ تو جب ابھی آدھا سفر طے کیا تھا جہاز نے، پیرس نہیں پہنچے تھے، تو یہ جو ایک سفیر نامی مسافر ہے اس نے جناب سگریٹ لگا لیا، جہاز کے اندر سگریٹ لگا لیا۔ ایئر ہوسٹس نے جب دیکھا تو آپ سب جو باہر آتے جاتے ان کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے جہاز آپ سموکنگ نہیں کر سکتے، ایز اے پیسنجر مطلب ہے منع ہوتا ہے۔
اس بندے نے جناب سگریٹ لگا لیا اور ساتھ ہی جناب کی کہتے ہیں لات لات رکھ کے آخیا کہ کار پی آئی بیٹھا میں پاکستانی ایئر لائن ہے ہاں جی میں کہ سمجھنا میں میرے کو فرانس کے پیپر نے آ گیا نا مطلب انہوں یہ بھول گیا کہ میں ڈنکی لا کے آیا تو مارا کھا کے آیا جنٹا کو کٹ کھا کھا کے آیا وا وہ بھول گیا وہ جناب چوری بن کے بہ گیا لات لات رکھ کے سگریٹ لا کے بیچ اس کے بعد کیا ہوا ایئر ہوسٹس نے ان کو منع کیا کہ جناب آپ سگریٹ فوری طور پہ بند کر دیں جہاز پہ الاؤ نہیں ہے انہیں آخر تو کون ہوئے گی جنی تیری تنخواہ ہے میری اونی دیہڑی ہے سریا آ گیا گردن دے ایئر ہوسٹس نے مسلسل منع کیا اس بندے نے جناب اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی اور ہاتھ پائی کر کے اس کو تھپڑ مار ڈالے چپیڑا مار دیتی ہیں کہ تیری ہے ضرورت تو محمد سفیر نو ڈکیا ہاں جی وہ اپنے آپ کو فرانس میں پاکستان کا سفیر سمجھ بیٹھا امبیسڈر سمجھ بیٹھا اس کے بعد جناب اس کا جو ایک اس کا تھا مرد اے اسٹیورٹ وہ بھاگتا ہوا آیا تو اس نے جناب اس کو بھی جناب ٹھیک ٹھاک کھینچا اس کے بعد پھر جناب جو پائلٹ تھا اس نے کہا کہ اب تو جہاز چاہ رہا ہم روک نہیں سکتے فرانس میں جو ایئر کنٹرول والے ہیں ان سے رابطہ کیا کہ اس طرح ایک کرمنل بندہ یعنی کہ دنگا مشتی کرنے والا بندہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے پیرس کے ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرنے سے پہلے وہاں پر جناب سیکیورٹی پولیس والے سیکیورٹی والے بالکل الرٹ کر تھے جو ہی جہاز لینڈ کیا وہ اندر آئے اس بندے کو گرفتار کر کے لے گئے اے مگروں تیری کو آتے خدا دا نا جے پاکستان دا نام بدنام نہ کرو شکر رب دا کرو روزی لگی ہے پاکستان لوکی ترس دینے پہ باہر جان دو کروڑا روپیہ ہاتھی دین لی تیار ہے کہ سانو لیگل طریقے نے باہر پہنچا دو کروڑا روپیہ دیاں گے تے جے تسی ٹوری گئے ہو تے کم از کم او حرکتاں نہ کرو کہ جیڑیاں جانور بھی نہیں کرتے کیا کہوں میں مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی جو نا چیزیں آ رہی ہیں لاہور ایئرپورٹ پر کا جو واقعہ ہے اتنے جناب کسٹم اہلکار بھی جو ہے نا انہوں نے زنانہ دنگل شروع کر لیا تو یہ جناب مسافر نے ایئر ہوسٹس کٹ چھڑی یہ چیزیں جو ہے نا یہ قابل افسوس ہیں بیسکلی ہم بذات خود تنقید ہر ایک پہ کرتے ہیں روزانہ عمران خان کو چور چور کی گالیاں دے کے سوتے ہیں نواز شریف کو چور چور کی گالیاں دے کے سوتے ہیں زرداری کی جو ہے نا ماں بہن ایک کر کے سوتے ہیں ملک ریاض ایکس وائی زیڈ ہر بندے کو جو ہم جو ہے نا وہ برا بلا کہتے ہیں کبھی اپنے گرے باندھ میں نہیں جھانکا کہ ہم حرکتیں کیا کرتے ہیں مجموعی طور پر میں ایک بات کر رہا ہوں باہر کے ملکوں میں بڑے ٹھیک رہتے ہیں بہت کان چپاری دو دے کتنے سگریٹ پی کے نہیں سٹنا ٹوٹا کتنے کوئی چیز کھا کے کاغذ نہیں سٹنا پتہ نا کہ اتنے فائن ہو جائے گا اور جو ہی ہم پاکستان آتے ہیں یا پاکستانی فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اتنے سانو کنے پوچھنا ایسی تھی ایسی میں 2.5 لاکھ کی ٹکٹ لئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے سب سے پہلے میرے بھی بڑی خامیاں ہیں مجھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت دے جہاں رہیں خوش رہیں اور ان سے کوئی اجازت دیجیے اللہ حافظ